الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 26 دسمبر 2022 بروز پیر ہے اور آپ کے یہاں صفدرآباد تحصیل شیخوپورہ میں تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ میرے دوستو، ہماری رنگ کا، ہماری قوم کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے قبیلے کا، ہماری زبان کا، ہمارے وسیب کا تعارف بعد میں ہے۔ سب سے پہلا تعارف ہمارا نسبت رسول سے ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا بنیادی مضبوط تعلق کلمے کا ہے، یہ سب سے بڑا تعلق ہے۔ اس کے بعد ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہماری زبان ہے، ہمارا وسیب ہے۔ تو جب سب سے بڑی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں میں، ہمیں چاہیے ہم اپنی محنتوں میں، ہمیں چاہیے ہم اپنے خاندان، اپنے معاشرے میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور یہ بات دنیا میں طے شدہ ہے کہ دنیا میں سب سے عقل مند انسان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس دھرتی پہ سب سے عقل مند ہیں۔ ان سے بڑھ کے عقل مند کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں حضور پاک کی تعلیمات پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لینا چاہیے۔ میرے دوستو، دنیا کی سائنس آج کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کا حساب لگا رہی ہے۔ سائنس کی ترقی اب بتا رہی ہے، گوگل میپ اب آیا ہے، آپ اب یہاں سے بیٹھ کر کسی علاقے میں جانے کے لیے وہاں کی لوکیشن منگوا کر آپ جا سکتے ہیں۔ آپ لوکیشن کو فالو کریں، انٹرنیٹ آپ کو دکھائے گا یہ راستہ اتنا، یہ راستہ اتنا، بلکہ اب تو جدید طرز ہو گیا ہے، یہ راستہ ٹوٹا ہوا، یہ راستہ صحیح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے لائیو لوکیشن میں یہ سلسلہ آ گیا ہے کہ اس راستے پہ اس وقت رش ہے اور یہ راستہ بالکل کھلا ہوا ہے، اتنا دکھا رہا ہے۔ یہ جدید سائنس کے ترقی کا زمانہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے فرمائی ہیں، سائنس اب اس کو پروف کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مدینہ طیبہ میں رسالت باب موجود ہیں، مسند میں صحیح روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وسعت بتائی کہ اے لوگو، جنت کتنی بڑی ہے، جنت کے درخت کتنے بڑے ہیں، ان درختوں پہ لگی ٹہنیاں کتنی بڑی ہیں، ان ٹہنیوں پہ لگے ہوئے پتوں کی وسعت کیا ہے۔ تو حضور پاک نے مثال دیتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذرا توجہ رکھنا، ذہن اور توجہ کو سلپ نہ ہونے دینا۔
वरना शायद आप मेरी ये बात न समझ सको। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, जन्नत के दरख्त के एक पत्ते से दूसरे पत्ते के दरमियान बड़ा फासला है। सहाबा ने कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह कितना एक फ़ासला है? तो हुज़ूर पाक ने फरमाया, जिस जगह हम बैठे हैं मदीना तैयबा में, फरमाया यहाँ से लेकर अगर हम बसरा तक सफ़र करें, बसरा इराक़ का शहर है, फरमाया यहाँ तक सफ़र करें, या मदीना तैयबा में बैठे हैं हम हजर तक सफ़र करें, यह हजर खलीज वस्ता का इलाका है, फरमाया इधर से बसरा तक का सफ़र हो या इधर से हजर तक का सफ़र हो, इतना बड़ा फ़ासला तय करने के बाद जब हम इन एरियाज़ में पहुँचेंगे तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते का फ़ासला जन्नत में इतना होगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बज़ाते ख़ुद बसरा भी तशरीफ़ नहीं ले गए थे, रिसालत माब हजर भी नहीं पहुँचे थे। गूगल मैप उठाइए जो दुनिया के फ़ासलों को बताता है। आप करंट लोकेशन में, योर लोकेशन में मदीना तैयबा को फिट कीजिए, जहाँ तक बंदे ने जाना हो उस जगह बसरा को या हजर को फिट कीजिए, दोनों के किलोमीटर, दोनों का फासला, दोनों का रास्ता एक जैसा है। ये आज साइंस बता रही है कि वो फासला एक जैसा 1400 साल पहले बनफ्से नफीस रिसालत माब अलैहिस्सलाम भी नहीं गए, सामने बैठने वालों में भी शायद अक्सर लोग न गए हों कि बसरा कितना दूर है और ये कितना दूर है हजर का इलाका। पैगंबर करीम ने बताया, आज साइंस ने मान लिया, तो मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान ने जो हमें तालीमात बताई हैं उस पे चल के हमारी दुनिया भी बेहतर बनेगी, हमारी आखिरत भी बेहतर। आज हम जिस कॉन्फ्रेंस में हैं यह है तालीमात पैगंबर। तालीमात जमा है तालीम की। पैगंबर का माना है अल्लाह का पैगाम लाने वाला। ये पैगंबर हम उर्दू में कहते हैं, असल लफ्ज़ है पैगाम्बर। क्या माना? जो पैगाम लेकर आए उसे पैगाम्बर कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम, खालिक ने अपना पैगाम मखलूक को भेजा, मालिक ने अपना पैगाम ममलूक को भेजा, राज़िक ने अपना पैगाम मरज़ूक को भेजा। उसका वास्ता नबी होता है, उसका वास्ता रसूल बनता है, उसका वास्ता पैगंबर कहलाता है। ये जो नबी है, ये जो रसूल है, ये जो पैगंबर है, ये खालिक की बात को मखलूक तक पहुँचाने का ज़रिया है, खालिक के पैगाम को मखलूक तक पहुँचाने का सबब है, खालिक के पैगाम को मखलूक तक पहुँचाने का वास्ता है। इसके ज़रिए खालिक मखलूक तक अपनी बात पहुँचा देते हैं। आप कहेंगे अल्लाह को नुमाइंदा रखने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह ने दरमियान में वास्ता क्यों रखा? क्या अल्लाह मखलूक से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते? बाबा, अल्लाह तो बात कर सकते हैं, अल्लाह को वास्ते की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को दरमियान में ज़रिए की ज़रूरत नहीं है। तो फिर रब ने दरमियान में रसूल को वास्ता क्यों रखा? मेरे दोस्तों, उसकी वजह भी अल्लाह की रहमत है, उसकी वजह भी अल्लाह की शफ़क़त है, उसकी वजह भी अल्लाह का करम है। आप कहेंगे खालिक मखलूक से बात करे, दरमियान में वास्ता न हो, अल्लाह के करम का मतलब, शफ़क़त का मतलब, रहमत का मतलब। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला जब बात फरमाएंगे, सामने मखलूक ने बात सुननी है तो मखलूक के कानों में वो ताब नहीं है जो अल्लाह की बात को डायरेक्ट सुन सके। मखलूक के दिल में वो पावर नहीं है कि खालिक की बात को समझ सके। मखलूक के दिमाग में वो कुव्वत नहीं है कि खालिक की बात को समझ सके। अल्लाह दरमियान में एक वास्ता पैगंबर रखते हैं, वो नबी खालिक की बात को सुनता है, मखलूक तक बात पहुँचाता है। उस नबी को रब वो ताकत देते हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बस की बात नहीं होती, जो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स उसके सामने ढेर हो जाया करती हैं। उस नबी को वो ताकत मिलती है जिस ताकत के बलबोते पे नबी अल्लाह की बात को सुन के मखलूक तक बात पहुँचा देता है। अगर दरमियान से ये वास्ता निकाल दिया जाए तो कभी मखलूक खालिक की बात को डायरेक्ट नहीं सुन सकती।
آپ کہیں گے کیسے؟ کوئی مثال دیں، کوئی اگزامپل دیں، کوئی ترتیب دیں، کوئی بات ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی مثال پیش کریں۔ میرے دوستوں، میں بات پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ درمیان میں رسول ہوگا، خالق کی بات مخلوق سمجھ پائے گی، ورنہ یہ بات نہیں بنے گی۔ میں ایک مثال پچھلے انبیاء کی دیتا ہوں، ایک مثال امت محمدیہ کی دیتا ہوں، پھر آپ سمجھیں گے کہ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے تعلیمات اللہ تعالیٰ سے لے کر کیسے پہنچائی ہیں۔ پچھلے انبیاء میں واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، موجودہ دور میں واقعہ رسول اللہ کا ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو شروع ہو کے لوگوں میں داخلے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ لوگ وفد در وفد حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو رب نے فتح یاب کیا، رب نے تورات دی، اپنی کتاب دی، اپنے احکامات دیے۔ جب لوگوں تک یہ چیز پہنچی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ دین بھی کی، اشاعت دین بھی کی، یہ سب کچھ پہنچا دیا، تو قوم کے کچھ لوگوں کو خیال ہوا درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ کیوں ہے؟ ہم تو اللہ سے خود بات کر لیں، اللہ کی بات کو سن لیں، اللہ کو دیکھ لیں۔ حالانکہ اللہ کا قانون ہے، دنیا میں رہ کے مخلوق اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، واسطہ نبی ضرورت ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ فرمایا اے لوگو، تمہاری آنکھوں میں دنیا میں رہ کے وہ پاور، سکت، قوت و ہمت و طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنے خالق کا ادراک کر لے، بلکہ اللہ تو آنکھوں کا خالق و مالک و رازق ہے، وہ اللہ ان کو دیکھتا ہے، سمجھتا بھی ہے۔ تم دنیا میں رہ کے رب کو نہیں دیکھ سکتے، یہ اعلان ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند افراد نے اس اعلان کو وائلیٹ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو عرض کیا، ہمیں اللہ دکھائیں، ارین اللہ جہرا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سمجھاتے رہے، قوم نہ مانی۔ 70,000 بندوں نے 70 بندے اپنے نمائندہ بنا دیے۔ حضرت موسیٰ لے کر کوہ طور پہ پہنچے، میرے مولا یہ 70 بندے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کہا اللہ ان کی خواہش یہ ہے۔ رب نے فرمایا قوم کو تو نے بتا دیا؟ یا اللہ میں نے تو بتا دیا۔ قوم اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے، یہ نبی کے واسطے کو کراس کرنا چاہتی ہے، نبی کے ذریعے کو ہٹانا چاہتی ہے، خود اللہ سے ڈائریکٹ ہونا چاہتی ہے۔ فرمایا اے موسیٰ انہیں کہہ دے انظر الی الجبل، ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، ان استقر مکانا، رب اس پہ تجلی ڈالیں گے۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا، اللہ کی تجلی کو یہ پہاڑ برداشت کر پایا، تو پھر تم نے برداشت کر لینا ہے۔ قوم نے کہا جی بہت اچھا۔ انہوں نے پہاڑ کو ٹکٹکی لگا کے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود، قوم موجود۔ قرآن کہتے ہیں جب رب نے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تجلی آسمان سے نازل کی، پہاڑ کیا ہوا؟ جعلہ دکا، پہاڑ تو جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد قوم مر گئی۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش مردہ نہیں زندہ ہوتا ہے، زندہ کو ہوش آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، افاقہ ہوا، قوم کو مرا ہوا دیکھا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ پسا ہوا دیکھا۔ اللہ سے پھر دعا کی، میرے مولا میری اس قوم کے 70 بندوں کو دوبارہ زندگی دے دے۔ اللہ جانتے ہیں حضرت موسیٰ نے دعا کیوں کی ہے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے فرمایا، اے موسیٰ آپ یہ دعا کیوں کر رہے؟ اللہ میں دعا اس لیے کر رہا کہ اب یہ تو مر گئے، میں واپس قوم کے پاس جا کے وہ انتظار میں ہوں گے، انہیں کہوں گا تمہارے 70 بندے جو گئے تھے وہ مر گئے۔ اب لوگ کہیں گے آپ نے پہلے اللہ دکھانا نہیں تھا، ہمارے 70 بندے اس بہانے مار دیے۔
اے موسیٰ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ میں چاہتا ہوں انہیں دوبارہ زندگی ملے تاکہ یہ قوم کے پاس میرے ساتھ واپس جائیں، کارگزاری سنائیں، اپنے اوپر کا حال بتائیں، آنکھوں دیکھا معاملہ سنا کر قوم کو مطمئن کریں۔ نبی کے واسطے کو کراس نہیں کیا جاتا بلکہ نبی کی بات پہ ایمان لایا جاتا ہے۔ دعائے موسیٰ قبول ہوئی، 70 بندے زندہ ہوئے، حضرت موسیٰ نے ساتھ لیا، قوم کے پاس پہنچے، قوم کو بتایا، قوم مان گئی۔ میری بات کا مطلب مخلوق خالق سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی جب تک واسطہ نبی نہ ہو، مخلوق خالق کی بات سن نہیں سکتی جب تک ذریعہ پیغمبر نہ ہو، مخلوق خالق تک پہنچ نہیں سکتی جب تک درمیان میں سبب پیغمبر نہ ہو۔ ہاں پیغمبر اللہ کی بات کو بھی سنتا ہے، نبی اللہ کو دیکھتا بھی ہے، قوم اللہ کو نہیں اللہ کے نمائندے کو دیکھتی ہے، اللہ کو نہیں اللہ کے نمائندہ کو سنتی ہے۔ دنیا میں رہ کے خالق مخلوق خالق کو نہیں دیکھ سکتی، خالق کا کلام مخلوق سمجھ نہیں سکتی، تو اسی وجہ سے واسطہ نبی ضرورت ہے۔ یہ تو پچھلے انبیاء کی مثال ہے۔ اس دور میں یعنی امت محمدیہ میں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مطہرہ میں کیا ایسا کوئی واقعہ ہے؟ جی ہاں ہے۔ آپ توجہ رکھنا، میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ کیا مطلب؟ محبوب مصطفیٰ قرآن تو آپ کے دل پہ آیا، اگر آپ کے دل پہ نہ آتا ہم اس پہاڑ پر بھی قرآن کو اتار دیتے جو دنیا میں پہاڑ ہیں، تو یہ پہاڑوں میں دو چیزیں پیدا ہو جاتی، لرأیتہ خاشعا متصدعا، یہ ان کا گویا سر بھی جھک جاتا اور یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ پہاڑ قرآن کریم کو اپنے پاس حاصل نہ کر سکتے، جل جاتے۔ فرمایا جی ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا من خشیت اللہ، اللہ کے کلام کا جلال، اللہ کا روب، رب کا دبدبہ اتنا، پہاڑوں میں طاقت و قوت و سکت و ہمت و بس اور تاب کی بات نہیں ہے کہ یہ رب کا کلام برداشت کر پائیں، اس لیے ہم نے پہاڑ پہ نہیں اتارا۔ شیخو پورہ کے غیوروں مجھے بتاؤ، پہاڑ پہ قرآن آتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس پہ نہیں آیا، پہاڑ کے بجائے قرآن کس پہ اترا؟ حضور پاک کے دل پہ اترا۔ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے دل اقدس پہ اترا، سینہ مصطفیٰ میں آیا، وہ کلام حضور کے سینے میں آیا، امت کے پاس پہنچا۔ آج ہم کلام پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہمارے بچے ہمارے علماء و حفاظ و قراء یاد بھی کرتے ہیں، رمضان میں پورا قرآن ہر مسلمان تراویح میں سن بھی لیتا ہے۔ ہمیں تو تکلیف نہیں ہوتی، ہم تو نہیں جلتے، ہم تو ریزہ ریزہ نہیں ہوتے۔ چلو کسی بچے کو پڑھا دو، اس کے سینے میں نعوذ باللہ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوتا، اس کی زبان تو نہیں جلتی۔ یہ کیا مطلب؟ پہاڑ پہ آتا پہاڑ جل جاتا، پہاڑوں پہ اترتا ریزہ ریزے ہو جاتے، دلوں میں آ گیا کچھ نہ ہوا، ہم نے پڑھ لیا کچھ نہ ہوا، ہم نے سن لیا کچھ نہ ہوا، کتابوں میں لکھ لیا کچھ نہ ہوا۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے، نہیں یہ وہی قرآن ہے، تو پھر یہ اثر کیوں نہیں پڑتا؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے ڈائریکٹ پہاڑ پہ آتا پہاڑ کو جلا دیتا، یہ ڈائریکٹ نہیں آیا، انڈائریکٹ آیا، بغیر واسطے کے نہیں آیا، واسطے کے ساتھ آیا، بغیر ذریعے کے نہیں آیا، ذریعے کے ساتھ آیا۔ وہ ذریعہ وہ واسطہ کیا ہے؟ فرمائے سینہ مصطفیٰ ہے، کلام خدا سینہ مصطفیٰ سے گزرا، جلالی کلام جمالی بن گیا، حرارت برودت میں بدل گئی، شدت و حدت نرمی میں بدل گئی۔ حضور پاک کے سینے کی برکت، حضور پاک کے سینے کا اثر، رسالت مآب علیہ السلام کے سینے کو اس کلام نے کراس کیا، تو اس سینے میں اتنی برکات، اتنے اس سینے کے انوارات، اتنے تجلیات،
کہ جلال جمال میں بدلا، گرمی نرمی میں بدلی، شدت پیار میں بدلی، اور اب کلام یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، بیماری لگے قرآن پڑھو صحت ملتی ہے، کلام پڑھو شفا ملتی ہے، تکلیف ہو کلام کا دم رکھو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ حضور پاک کے دل کی قربانی ہے۔ سنے میں نے جملہ کہا تھا، میں نے کہا خالق نے اپنی بات مخلوق تک پہنچانے کے لیے واسطہ نبوت رکھا، نبوت کے واسطے سے ہم تک کلام پہنچا۔ میں نے پھر سوال اٹھایا کہ ہم تک ڈائریکٹ اللہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کہا وجہ ہم ہیں، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ درمیان میں نبی، رسول، پیغامبر، اپنا پیغمبر اسے بناتے ہیں جس میں طاقت، قوت، سکت، ہمت اتنی ہو وہ اللہ کو دیکھے بھی اسے کچھ نہ ہو، اللہ کی بات سنے بھی اسے کچھ نہ ہو، پھر وہ امت تک پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا دنیا کے پہاڑوں کی طاقتوں کی مثال لوگ بڑا مثال میں بات کرتے ہیں کہ جی پہاڑ جتنا حوصلہ، پہاڑ جتنا اس کا روب، پہاڑ جتنی استقامت، فلاں جبل استقامت، اور اس کی استقامت پہاڑوں جیسی۔ ٹھیک ہے بابا، پہاڑوں کا رتبہ ہوگا، لیکن پہاڑوں کی طاقتیں، پہاڑوں کی پاور، پہاڑوں کی قوت، پہاڑوں کی ہمت و سکت یہ بعد میں ہے۔ ان سب سے بڑھ کے پاور ہے تو میرے مصطفیٰ کے سینے میں ہے کہ جس سینے نے کلام الہی کو برداشت کیا تکلیف نہ ہوئی، اپنے اندر سمو لیا کوئی تکلیف نہ ہوئی، تو پتہ چلا ان پہاڑوں میں وہ طاقتیں نہیں ہیں جو دل مصطفیٰ میں۔ اس بنیاد پہ کہا نبی وہ واسطہ ہے، نبی وہ ذریعہ ہے، نبی وہ درمیان کا سبب ہے جس کے ذریعے خالق مخلوق تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے۔ ہمارا عنوان تھا تعلیمات پیغمبر۔ پتہ چلا پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کی جو تمام تعلیمات ہیں وہ ہمیں اصل میں اللہ کی تعلیمات ہیں، ذریعہ مصطفیٰ ہے، پہنچا مخلوق خدا کے پاس۔ تعلیمات مصطفیٰ میں ہمیں ایک بات اگر بنیادی طور پہ ہم کہیں تو ہمیں اللہ کا کلام بتاتا ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم ہم نے آپ کی طرف کلام خدا اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ کلام خدا کو پڑھ کے دنیا کو یہ بات بتائیں۔ اور آیت نمبر 113 میں یوں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوبم ہم نے آپ پر قرآن بھی اتارا، آپ پر حدیث بھی اتاری، والحکمہ حدیث بھی اتاری، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے حضور پاک کو ان علوم سے اللہ نے روشناس کرا دیا جو پہلے نہیں جانتے تھے۔ کلام آیا، فرمان آیا، قرآن آیا، علوم مل گئے، پیغمبر ان علوم سے روشناس ہوئے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ علیکہ عظیمہ۔ محبوب مصطفیٰ آپ پہ اللہ کا قرآن اور حدیث کو اتارنا آپ پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو حضور پاک کو رب نے جو کلام دیا، جو تعلیم دیے، جو علوم دیے، حضور نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تعلیمات مصطفیٰ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم عقیدے سے لے کر عمل تک، عمل سے لے کر قول تک، قول سے لے کر فعل تک، فعل سے لے کے تجارت، تمدن، تہذیب، ثقافت، معاملات، اپنی غمی خوشی تک ایک ایک مسئلے میں شریعت سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف دنیا کی تعلیمات کو سامنے رکھا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھا۔ اگر ہمارے سامنے رسالت مآب کی تعلیمات ہوں تو خدا کی قسم ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضور پاک کی تعلیمات صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، صرف حج و زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ میں کئی تعلیمات موجود ہوتی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری، کتاب الادب،
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا, اس نے ایک بلبل پال رکھی تھی, اس کی بلبل فوت ہو گئی. رسالت میں آپ آتے تھے, اس بچے کے ساتھ پیار کی باتیں کرتے. تو جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انس ابن مالک کے چھوٹے بھائی کی بلبل فوت ہو گئی ہے, حضور پاک گھر میں اس کی تعزیت کے واسطے آئے. آ کر اس چھوٹے بچے کو فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اوے ابو عمیر تیری بلبل کا کیا بنا. حدیث کا لفظ ایک ہے, مسئلے کئی حل ہوتے ہیں. یہ میں تعلیمات پر بات کر رہا ہوں, آپ کہیں گے کیسے. سب سے پہلی بات, وہ بچہ چھوٹا ہے, حضور پاک نے اسے عبید اللہ تو نہیں کہا, نام تو عبید ہے, عبداللہ ہے. اسے حضور پاک نے ابو عمیر کیوں کہا ہے؟ عمیر تو اس کا بیٹا نہیں ہے, ابھی وہ ابو بھی نہیں ہے, ابھی تو وہ خود بچہ ہے, ابھی تو کوئی اس کا اور ابو ہے. اس کو ابو عمیر کیوں کہا؟ ابھی تو شادی نہیں ہوئی, شادی کے بعد بندہ خود کو ابو عمیر کہے تو بات بنتی ہے کہ بچہ جن گیا. تو حضور پاک نے تو کیوں کہہ دیا؟ علماء کہتے ہیں اس سے پہلا مسئلہ حل ہوا کہ ابھی کسی کی شادی نہ ہوئی ہو, وہ خود کو ابو کی نسبت کے ساتھ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. ایک مسئلہ اور حل ہوا, بابا وہ کیا, بلبل فوت ہوئی, حضور تعزیت پہ آئے, اور بندہ فوت ہو جائے تعزیت پہ آیا جا سکتا ہے کہ انسان فوت ہو گیا, او بابا کسی کا جانور مر جائے تو تعزیت کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا کے سب سے بڑے عقل مند انسان نے بتا دیا, اوے کسی کا نقصان بندے کا ہو یا جانور کا ہو تعزیت کرنی چاہیے. اللہ نہ کرے کسی دن منج فوت ہو جاوے تو بتاؤ فاتحہ پڑھ دے یا نہیں پڑھتا؟ ہاں, تو حضور پاک نے اپنے عمل سے ہمیں اس وقت تعلیم دے دی. جانور کی وفات پہ پیغمبر علیہ السلام تعزیت پہ آئے. ایک مسئلہ مزید بھی نکلا, بھائی وہ کیا, حضور پاک کتنے بڑے فرد ہیں لیکن ایک چھوٹے بچے کے پاس آئے, پتہ چلا اوے بڑا چھوٹے سے دلجوئی کرے تو چھوٹا نہیں رہتا. بھائی یہ بڑے کو اس طرح چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر لینا چاہیے. ایک مسئلہ اور بھی نکلا, بھائی وہ کیا ہے کہ گھروں میں اگر خوراک بھی ٹھیک دو, ان کی صحت کا خیال بھی کرو تو پرندے پالنا جائز ہیں. ورنہ گھروں میں یہ بلبل پکڑ کے ابو عمیر یہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی نے رکھی تھی تو حضور فرماتے ناجائز کام کیا ہے, گناہ کا کام کیا ہے. آج کے بعد یہ کام نہ کرنا, نہ پیغمبر نے روکا نہیں ہے, منع نہیں کیا, بلکہ بلبل کے رکھنے پر اس کی وفات کا تعزیت پہ تشریف لائے. پتہ چلا گھروں میں پرندے پالنا جائز ہیں. اس تعلیم کے بعد ایک اور مسئلے کو بھی سمجھا دیا, وہ کیا ہے, ایک زمین مکہ مکرمہ کی ہے, ایک زمین مدینہ طیبہ کی ہے. مکہ مکرمہ میں شکار کرنا منع ہے. اللہ آپ کو لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ان خوبصورت مقدس مقامات پہ ہمیں بھی لے جائے. جب آپ احرام کی چادر پہن کے وہاں مکہ مکرمہ میں ہوں گے تو اس وقت کوئی کبوتر بیٹھا ہو, کوئی چڑیا بیٹھی ہو, کوئی کبوتر کے معاملات اس طرح کچھ اور ہو, آپ شکار نہیں کر سکتے. قرآن نے منع کیا ہے, آپ نے شکار نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, احرام کھول لوگے پھر شکار کے معاملات ہیں, پہلے شکار جائز نہیں ہے. یہ مکہ مکرمہ کا مسئلہ ہے, لیکن مدینہ طیبہ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پرندوں کا شکار جائز ہے. تبھی تو اس بچے نے پکڑ کے رکھا, حضور پاک نے دل جوئی کی. اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی نکلا, بھائی وہ کیا ہے, اگر اپنے بچے کو والد اولاد کو ماں باپ کوئی ایسی چیز لے کر دیں جس کی بنیاد پہ بچہ اس سے کھیلے اور کودے اور وہ جائز بھی ہو, گناہ کی چیز نہ ہو,
खेल कूद की चीजें जायज चीजें माँ बाप बच्चे को लेकर दें तो ये भी जायज है। अच्छा, इस बात से एक और भी बात निकली कि वो क्या है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, तेरी बुलबुल क्यों मर गई, तेरी बुलबुल को क्या हुआ। भाई मारता तो अल्लाह है, हुज़ूर पाक ने ये क्यों फरमाया, बुलबुल खुद क्यों मरी। इससे पता चला कोई चीज मर जाए उसकी निस्बत किसी और चीज की तरफ कर सकते हैं। मसलन एक्सीडेंट में मर गया, मसलन बुखार से मर गया, मसलन जहर से मर गया, मसलन फला तकलीफ से मर गया, गलत इंजेक्शन लगा तो मर गया। ये कुफर शिरक नहीं है। कोई कहेगा ना मारा तो अल्लाह ने, तूने एक्सीडेंट को क्यों कह दिया, जहर को क्यों कह दिया, गलत इंजेक्शन को क्यों कह दिया, बुखार को क्यों कह दिया। नहीं कहना चाहिए, जी नहीं, मजाजी निस्बत किसी और की तरफ करना जायज है, अगरचे अकीदा अल्लाह का होगा। इससे ये मसला भी हल हो गया। मा फ़अलन नुग़ैर, इसकी निस्बत भी परिंदे की तरफ, इसकी निस्बत भी बुलबुल की तरफ। अच्छा, एक और मसला भी हल हुआ। भाई वो क्या है, वो मसला ये है कि अगर छोटा बच्चा हो उसके दिल को भी तकलीफ पहुंचे तो उसकी दिलजोई के लिए प्यार के अल्फाज बड़े बंदे को कहने चाहिए। वो ये नहीं कह सकता मैं तो बड़ा, मैं बच्चों से बात करूं। जी नहीं, बड़ा बच्चों से, बच्चों की जुबान में, प्यार में, मोहब्बत में, मसरत में, अकीदत में उससे बात कर सकता है। तभी फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर। ये हदीस एक है, मसले कई हल हुए। इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं, उख़िज़ मिन्हु सित्तीन मसअलतन। हदीस एक है, फुक़हा ने इससे 60 मसाइल अखज़ किए हैं। मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह फ़ज़ैल अमाल वालों ने अल कंज़ुल मुतवारी में लिखा, उख़िज़ मिन्हु मियत मसअलतन, इससे 100 मसाइल उलमा ने अखज़ किए हैं। पता चला हदीस एक है, मसले कई हल हो सकते हैं। ये तो मेरे पाक पैगंबर का मकाम, दर्जा, हैसियत और वैल्यू है। एक बात फरमाते हैं उससे कई तालीमात निकलती हैं। तो हमने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को कोई आम बात समझ ली, एक बात से कई मसले हल। ये मेरे पाक पैगंबर की शान भी है और मकाम भी है। मेरे दोस्तों, तालीमात पैगंबर में मैं ये तीसरी मिसाल पेश कर रहा हूं। पहली मैंने वो 2 शहरों के फासले की बताई, दूसरी मिसाल मैंने आपकी खिदमत में रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब के बारे में बताई कि फासला क्रॉस न करो वरना जल जाओगे। तीसरी मिसाल मैंने हजरत अनस के भाई के दी। चौथी मिसाल सुनना, रिसालत मआब की तालीमात में सिर्फ आखिरत का फायदा नहीं है कि ये कब्र में फायदा, मौत के बाद फायदा, कयामत में फायदा। बाज चीजें ऐसी हैं जिसका फायदा दुनिया में भी है। आप कहेंगे कैसे? आज साइंस ने, अमेरिका और अंग्रेजों ने इस पे रिसर्च की है कि जो पागलपने का मर्ज है, जिसे कहते हैं सर में पानी पड़ गया और पागलपना आ गया, जुनून और जुज़ाम की तकलीफ है, ये नॉन मुस्लिम एरियाज जिनमें गैर मुस्लिम आबाद हैं, वहां तो ये मर्ज ज्यादा है, मुसलमानों में कम है। कहते हैं वजह, उन्होंने अपने बंदे भेजे, मजहब इस्लाम को स्टडी किया, वो इस नतीजे पे आए कि इन लोगों के नबी ने सिखाया कि जब वुजू करो तो तुम मसा करो। मसा में सर पर भी पानी, गर्दन तक भी पानी लगता है। तो बंदा जब बोलता है दिन में 5 मर्तबा, ऐसी कैफियत बनती है कि जहां जो पट्टे हैं इस गर्दन में, जो रगे हैं, यहां जो रेशे हैं, यहां जो गोश्त है, इनमें इतनी गर्मी की शिद्दत पैदा हो जाती है कि यहां से सर में पानी, फिर यहां से जुनून की तकलीफ हो सकती है। लेकिन ये लोग मसा करते हैं तो वो गर्मी ठंडक में बदलती है तो तकलीफ नहीं होती। मेरा पाक पैगंबर सिर्फ नबी आजम नहीं है, दुनिया में सबसे बढ़ के भी अक्लमंद
انسان ہے جو ہمیں وہ سکھا گیا جس پر سائنس آج پہنچ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس حد تک ہمیں فائدہ۔ آؤ پانچویں مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بعض اوقات بندے کہتے ہیں بھائی ہماری کمر میں درد ہے، موڑوں کا درد ہے، ڈسک کا پین ہے، بیک بون میں درد ہے، ریڑھ کی ہڈی فلاں فلاں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے ہم غلطیاں خوراک میں تو کرتے ہیں لیکن نماز میں بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے نماز کے مسنونیت میں جو سنت کی تعلیم دی ہے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں آخرت کا تو فائدہ ہے ہی، دنیا میں بھی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رسالت مآب نے فرمایا اے لوگو جب تم نماز میں سجدہ کرو تو ایک رکعت میں 2 سجدے تم نے کرنے ہیں تو سجدے میں 8 چیزیں زمین پہ لگنی چاہیے۔ نمبر 1 آپ کا ماتھا زمین پہ لگے، نمبر 2 آپ کا ناک زمین پہ لگے، نمبر 2 آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ لگے۔ یہ 1 اور 2، 2 اور 2 4۔ اس کے بعد آپ کے 2 گھٹنے زمین پہ لگے، 4 اور 2 6۔ اس کے بعد آپ کے پاؤں زمین میں انگلیاں یوں بچھی ہوئی ہو کہ قبلہ رخ ہوں پاؤں کی انگلیاں، پاؤں یوں مڑا ہوا ہو، 6 اور 2 8۔ یہ 8 اعضاء پر سجدہ خداوندی ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا لیکن آج ہم غلطی کرتے ہیں، کوئی ماتھا لگاتا ہے تو ناک نہیں لگاتا، کوئی ناک لگاتا ہے تو پھر پاؤں کی انگلیوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا۔ یاد رکھے ماتھا لگائیں ناک نہ لگائیں، اس پہ سر کی درد کی تکلیف کی ابتدا ہے، دونوں برابر رکھے تو اس میں بیلنس وزن برابر ہے، یہ تکلیف نہیں ملتی۔ اور اگر آپ انگلیوں کو موڑ کے بھی انگلیوں کو بھی سجدہ کراتے ہوئے ان کو موڑ کے قبلہ رخ رکھو گے جیسے تعلیمات پیغمبر سے ثابت ہے تو کبھی کمر کی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ موڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ رسالت مآب کی تعلیمات نے جہاں ہمیں آخرت کا فائدہ دیا ہے وہاں ہمیں دنیا کا فائدہ دیا۔ یہ رسالت مآب الاسلام۔ کتنی مثالیں ہو گئیں؟ 5 مثالیں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے گنتی کر رہا ہوں ورنہ مثالیں تو کئی زیادہ ہیں جس پر ہم رسالت مآب کی تعلیمات پہ عمل کریں، حضور پاک کے فرامین پہ عمل کریں، رسالت مآب کے احکامات پہ عمل کریں، حضور پاک کی طرف سے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنائیں۔ خدا کی قسم ہمارے لیے دنیا بھی بہتر، ہمارے لیے آخرت بھی بہتر۔ میرے دوستوں میں ایک بات سمجھانے کے طور پہ آپ کی خدمت میں مزید عرض کر رہا ہوں، اگر ہم تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرتے یاد رکھنا پھر ہماری دنیا بھی دنیا ہماری آخرت بھی بہتر بنتی ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے ہم نے تعلیمات پیغمبر کو ویلیو نہیں دی، رسالت مآب کی احکامات پہ ہم نے ایمان تو رکھا ہے، عمل کی بات نہیں سوچی۔ میرے دوستو ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، ہمیں اعمال کے معاملات بھی دیکھنے چاہیے، رسالت مآب کی تعلیمات کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ یقین مانیے جب ہم تعلیمات کو اپنائیں گے ہمیں ہر طرح کی تکالیف سے حفاظت ملے گی۔ اور تو چھوڑیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو پانی ہے حدیث پاک میں 1400 سال پہلے دنیا کے سب سے بڑے عقل مند انسان نے ہمیں تعلیم دی ہے، جب پانی پیو اس میں دیکھ لو، دیکھنے کے اندر آپ کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں۔ آج کل معاملہ یہ ہے دنیا میں ہم نے دیکھا لوگ بن دیکھے پانی پیتے ہیں، بن دیکھے پانی پینے میں پتہ نہیں کوئی پتنگا، پتہ نہیں کوئی مچھر، کوئی مکھی اندر ہو اور وہ بندے کو تکلیف دے دے، یا کوئی دانا کوئی تنکا اندر ہو وہ بندے کو تکلیف دے دے۔ ایک موقع پہ رسالت مآب نے تعلیمات میں ہمیں وہ بات سمجھائی ہے جس سے ہماری دنیا بہتر ہے، ہماری آخرت بہتر ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں تعلیمات میں ملتی ہیں، ایسے کئی معاملے ہیں جو دنیا میں ہمیں تعلیمات کے اندر ملتے ہیں، شرط یہ کہ ہم اس پہ عمل کریں، لیکن ہمارے عمل نہیں ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں میرے دوستو، ایک مرد کا مذہب ہے، ایک عورت کا مذہب ہے، لیکن اعمال میں فرق ہے۔ پیغمبر نے مرد کی دین کو، مرد کے سمجھنے کو، احکام کو بہت تفصیل سے بتایا، عورت کو 4 چیزیں بتا کر جنت کی خوشخبری دے دی۔ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها وحفظت فرجها
دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، فرمایا مسلمان خاتون تو نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، عزت کی حفاظت کرنی ہے، خامد کا کہنا ماننا ہے، قیامت میں تو جنت آئے گی، ہر فرشتہ جنت کا دروازہ آٹھوں کے آٹھوں کھول کے تجھے کہے گا اے مسلمان خاتون جس دروازے سے چاہے جنت داخل ہو جائے۔ رسالت مآب نے ہمیں سمجھا دیا۔ میں نے کہا صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، صرف عمل کی بات نہیں ہے، صرف آخرت کی بات نہیں ہے، دنیا بھی ہمیں حضور نے سمجھائی ہے، بشرطے ہم سمجھنے والے ہوں، ہم حضور پاک کی تعلیمات کو اپنانے والے ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام کے معاملات کو اگر ہم سمجھے تو ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہے، ہمارے لیے آخرت بھی بہتر ہے۔ اور میرے ساتھیوں، تعلیمات پیغمبر میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رکھنا ہے۔ آج پتہ ہے کیا معاملہ ہے؟ آج ہم انگریزوں سے اتنے متاثر ہیں کہ جیسے انگریز کہتا ہے نا میرا باپ بوڑھا ہو گیا تو اسے اولڈ ہوم میں لے جاؤ، اسے وہاں جا کے پھینک دو۔ وہ سمجھتے ہیں بس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی ہے، ابا بوڑھا ہو گیا، میں جوان ہو گیا، اب یہ میری زندگی خراب کرے گا۔ ہمارا حال بھی ہے نا بابا، ہمیں ہمارے نبی پاک نے اور ہمیں ہمارے تعلیمات خدا اور تعلیمات مصطفیٰ نے یہ نہیں سمجھایا۔ حضور پاک نے ہمیں بتایا، جس کو قرآن میں رب نے نازل فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے بندے تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تو نے جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کب تک؟ جوانی تک، جب تک ماں باپ کچھ کما کے دے رہے تب تک؟ فرمائے نہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اس وقت تک جب تک وہ تیرے پاس ساتھ دنیا میں ہیں، چاہے وہ بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، تو نے اس نے سلوک کرنا ہے۔ اللہ دونوں یا ایک؟ فرمایا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو نے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنا۔ کیا مطلب؟ اف ایک تو ہمارا پنجابی والا ہے، اف تکلیف ہو گئی، اے اف مراد نہیں، یہ اف عربی والا ہے۔ عربی میں اف کیسے کہتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ قرآن نے اف کا معنی بتایا کہ اف کا معنی یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بت آئے نا تو ابراہیم نے ان کافروں کا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے بھی بری ہوں، تمہارے بتوں سے بری ہوں، جاؤ اپنے بتوں کو لے جاؤ۔ یہ ہے اف کا معنی، کہ ماں باپ کو یہ نہ کہنا کہ اماں میں تیری ذمہ داری سے بری ہوں، ابا میں تیری ذمہ داری سے بری ہوں، تو جان اور تیرا کام جانے۔ یہ ہے ولا تقل لہما اف، جو ہم نے نہیں کرنا۔ آج کون سا گھر ہے جو یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ اور خواتین کے اندر تو عجیب باتیں کہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ماننا۔ ایک خاتون کا ایک بار مجھ سے رابطہ ہوا اور وہ کہنے لگی جی میرے میاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں فون پر آپ سے بات کر رہی ہوں اور یہ سن رہے ہیں، آپ ہمیں مسئلہ بتائیں، کیا میں اپنی ساس کی خدمت کروں، میرے اوپر واجب ہے؟ میں نے کہا میری بہن آپ پہ واجب تو نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم اپنی اماں کی بھی تو خدمت کرتی تھی نا، اسے بھی ماں سمجھو، ان کی بھی خدمت کرو۔ کہا جی میرے اوپر واجب نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، میں نے یہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا ایک منٹ آگے بھی سنا دوں؟ کہ جی سنا دیں۔ میں نے کہا آپ پہ واجب نہیں ہے لیکن آپ کے میاں پہ واجب ہے، وہ تو ان کی اولاد ہے نا۔ اچھا آپ کو سمجھاؤں، میں نے کہا آپ کے مرد پہ واجب ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے گا، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں میری ساس نہ رہے تو پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کے میاں صاحب اس کو اپنے گھر میں لا سکتے ہیں، میاں بھی آپ کا اس کی خدمت کرے گا اور آپ کے بچے بھی اس کی خدمت کریں گے، ان کی دادی ہے۔ آپ چاہتی ہو میرے گھر میں نہ رہے تو میری بہن پھر دل بڑا رکھنا، اس کو چاہیے آپ کے خاوند کو کہ وہ اپنی ماں کو جگہ دے، اس کے لیے علیحدہ کرایہ میں گھر لے، اور پھر آپ کے گھر کا جو خرچہ کھلا کھلا چل رہا ہے نا، آپ کا میاں اس پہ کٹ لگائے، کچھ خرچہ اپنی ماں کو بھی دے۔ کل جو آپ نیا سوٹ ہر شادی میں نیا پہنتی ہے نا، پھر آپ کو یہ نیا سوٹ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آپ پہ تو واجب نہیں ہے، آپ کے بیٹے، آپ کے خاوند پہ، کہ وہ ماں کا بیٹا اس پہ واجب ہے، وہ آپ کے خرچے کو کاٹ کے اپنی ماں کو دے گا۔ اور اگر اسے ماں کہہ دے بیٹا آج میرے ساتھ گھر میں رہنا ہے، بیوی کے پاس نہیں جانا، تو پھر تیری
خاوند پہ واجب ہے کہ وہ اپنی اماں کا کہنا مانے، تیرے اوپر واجب نہیں ہے، تیرے خاوند پہ واجب ہے۔ اور سن، تیری اماں کو کسی خاتون کی خدمت کی ضرورت پڑی تو کل تیرا یہی خاوند ایک عورت، ایک نرس، ایک ڈاکٹر اور ایک LHV لڑکی جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہو اور وہ اس معاملات کو جانے، اماں کی تیمارداری کے لیے، دوائی دارو کے لیے وہ ہائر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس پہ ماں کا حق واجب ہے۔ اور کل وہ تنخواہ مانگے تو تیرے خرچے کم کر کے تیرا خاوند اپنی ماں کے حق کو پورا کرنے کے لیے اس کو خرچے بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر جب وہ گھر جائے اپنی ماں سے ملنے کے لیے، عورت غیر محرم ہے اور پردہ درمیان میں پڑے، تو اس نحوست سے بچنے کے لیے اگر خاوند ماں کے حق کے وجوب کو پورا کرنے کے لیے اس خاتون سے نکاح کر لے تو دوسری شادی میں کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، کیونکہ آپ کے خاوند پہ واجب ہے، بیٹا آپ پہ واجب نہیں ہے۔ تو بیوی کہتی ہے مولوی صاحب واجب نہیں ہے تو چلو ثواب دے کام تے تو میں احساس دا کام کر لینا ہے۔ عجیب دنیا آپ نے رکھی ہوئی ہے، ہر معاملات میں عجیب معاملہ ہے۔ میں حیران ہوں، آج کسی بہو کو کہہ دے نا جی گھر میں پوچھا لگا دے، میں کوئی نوکرانی ہوں؟ اجی تو اپنے گھر کو، پورے گھر کے جو صاف کرتی تھی تو نوکرانی تھی وہاں؟ یہاں عجیب معاملہ ہے، عورتوں میں بھی حقوق کی پامالی ہے، مردوں میں بھی حقوق کی پامالی۔ یہ تو میں نے بیویوں پر بات کی نا تو آپ سارے خوش ہوئے، ذرا میں آپ پہ بھی بات کرتا ہوں۔ تعلیمات پیغمبر میں صرف عورتوں کو بات ماننا تو نہیں ہے نا، مردوں کے لیے بھی ہے، ہمارے اوپر بھی اپنی بیویوں کے حقوق واجب ہے۔ آج بہت سی چیزیں ہیں جہاں خاوند حقوق نہیں دیتا اپنی بیویوں کو اور ظلم کرتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے شادی کر کے پھر غیر ملک چلے جاتے ہیں 5-5 سال کمانے کے لیے، 2-2 3-3 سال باہر کمانے کے لیے، کوئی بیویوں کو نہیں پوچھتے۔ قیامت کا دن ہوگا ایسے خاوند اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے بیویوں کے حق کھانے کے بارے میں۔ آپ نے عورت کو کیا سمجھ لیا؟ شادی کی اور میاں صاحب 3 سال کے لیے گئے ویزے، ہمیں تے غیر ملک میں آنے بھی 3 سال بعد کر لیتا نا۔ تو نے کیوں ایک عورت کو اپنے ماں باپ کے پاس صرف بٹھانے کے لیے بھیج دیا اور کرتے رہو اور کوئی کام نہیں ہے؟ میں ایسی باتیں جانتا ہوں جہاں میاں بھی غلط ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاوند اور ایک بیوی کا مسئلہ میرے پاس آیا کہ خاوند نے اپنی بیوی کو بجلی کی تاروں سے مارا تھا، صرف اس بات پہ کہ وہ اس کے ابا کو جوتی پالش کر کے نہیں دیتی۔ کتنا ظلم ہے۔ میں نے پھر خاوند کو پکڑا، میں نے کہا تو بقرہ عید کے کام آئے گا، تینوں ذبح کرنا ہے اور کام تیرا کوئی نہیں، تیرا حق کیا تو اپنے ابا کو جوتی پالش کر دے، وہ کر دے، اس کا بھلا ہو، اللہ اس کا بھلا کرے، شکریہ ہے اس کا، اس پہ واجب نہیں ہے، واجب تیرے اوپر ہے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ تو بھائیو یہ ماں باپ کی خدمت بھی تو ہمارے اوپر واجب ہے نا۔ آج یاد رکھیں، ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، کل ہماری اولادیں بھی ہونی ہیں، یاد رکھیں جی، کل ہماری اولادیں بھی ہونی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جیسا کرنا ویسا بھرنا، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی یا دوزخ بھی یا نہ مانے تو مر کے دیکھ، یہ ایسا ہی ہے۔ اور اسی طرح آج آپ نے اپنی بیوی کے حقوق کھائے، اللہ کسی کی بیٹی کا نصیب برا نہ کرے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کل اس کا داماد بھی اس کی بیٹی کے حقوق کھائے گا، اور یہ کس منہ سے جا کے اپنے داماد کو کہے گا کہ میری بیٹی کا حق اس کو دو؟ کل تو نے اپنے سسر کی بیٹی کو حق دیا تھا۔ آج ہم ان معاملات کو تو نہیں دیکھتے، ہمارے ہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں میں بھی ایسے ہے جیسے ہم مردوں میں ہیں، وہ بھی بہو اور بیٹی میں بڑا فرق کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کی اور اپنے بیٹے کے بھی ایک ہی دن، ماشاءاللہ، بیٹی ادھر گئی بہو ادھر آئی، 1-2 ماہ گزرے، ایک پڑوسن آئی اس سے ملنے کے لیے، بہن جی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ کہا تیری بہو کیسی ہے؟ کہا بس آتے ہی میرے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر لیا اس نے، میرا بیٹا رن مرید ہو گیا، سب کچھ اس کی تلی پہ جا کر رکھتا ہے، اسی کو دیتا ہے، مجھ تو پوچھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ عجیب معاملہ ہے دنیا میں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ اٹھ کے گئی تو ایک اور آئی، انہوں نے کہا بہن جی کیا حال ہے؟ کہ جی بہت اچھا۔ کہ تو نے بیٹی کی شادی کی تھی وہ کیسی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ اللہ اسے خوش رکھے، بہت اچھی ہے۔ کہ کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ کہا اس کا میاں بہت اچھا ہے، جو کماتے ہیں میری بیٹی کی تلی پہ آ کے رکھتا ہے۔ اے اللہ تیرے ہاتھ پہ ہے۔
مجھے بتائیں جب ہمارے سوچ کا پیمانہ یہی ہوگا, ہم اس میں عیار پہ سوچیں گے, تو بتائیں کیا بنے گا. میں بہت حیران ہوں, ہم دوسری کی غلطیوں کے لیے جج بنے ہوئے ہیں اور اپنی غلطیوں کے لیے ہم وکیل بنے ہوئے ہیں. بھائیو یوں نہیں ہوتا. یہ ترتیبیں ہوں گی تو پھر تعلیمات پیغمبر پہ عمل کرنا ہمارے لیے معاملہ نہیں بنے گا. پھر اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیمات صحیح کرنی ہوں گی. اگر ہم نے تعلیمات صحیح کر لی, ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی, ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. اور اسی پر ایک جملہ مزید کہتا ہوں. آج کل بعض اوقات اولاد کے حق والدین کھا جاتے ہیں, اسی لیے پھر اولاد والدین کے حق کھا جاتے ہیں. ماں باپ کے اوپر 3 حق ہیں. تمہاری اولاد پیدا ہو, اس کا اچھا نام رکھو. کیا نام رکھو؟ اچھے نام سے مراد اسلامی نام, نایا نام نہیں. آج کل یہ ایک مصیبت چل پڑی ہے, اجی نایا نام رکھو. نایا نام نہیں, اسلامی اور اچھا نام رکھو. لوگ ہمیں کہتے ہیں نایا نام. بھئی نایا نام مولوی آپ ڈھڈو بڑھا کے دے وے تو نہیں, نایا نام کہاں. ہم قرآن حدیث والی بات کریں گے, کوئی اللہ رسول والی بات. اجی نایا نام دسو. میرے پاس ایک بچہ آیا اپنی بیٹی کی نام پوچھنے. میں نے اسے کو 10-15 نام عورتوں کے بتائے, صحابیات کے, اہل بیت کے, صحابہ کے, اولیاء کی بیویوں کے نام بتائے. نہیں کوئی نواں نا دسو جی, نواں نا. میرا پھر قریشی رگ کا پھانسا بازوں کا پھڑک اٹھتا ہے. میں نے کہا نیا نام بتاؤں. کہتے ہیں ایسا نام بتاؤ جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اپنی بچی کا نام رکھ لو ماچس کی ڈبی. میرے منہ کو دیکھنے لگے, آجی کیوں اکیڑا نہ ہے. میں کہا جی قسم خدا دی نواں نہ ہے کسے نہیں رکھا. خدا دی قسم میرے تو اٹھوا لے, اے نہ کسے اپنی بچی تے نہیں رکھا. تو نہ رکھ ماچس دی ڈبیا, تو دوسری بچی پیدا ہو تو نہ رکھ ماچس دی تیلی. رکھ نواں نہ ہے. اجے تو مذاق کر رہے ہو. میں نے کہا تو جو آدھے گھنٹے سے میرا سر کھا رہا ہے, تجھے حضور کی بیٹیوں کے نام بتائے, بھئی زینب رکھ لے, رقیہ رکھ لے, ام کلثوم رکھ لے, فاطمہ رکھ لے رضی اللہ عنہ, عائشہ رکھ لے, خدیجہ رکھ لے, حفصہ رکھ لے, جویریہ رکھ لے, ام حبیبہ رکھ لے, زینب بنت جاش کے نام پہ رکھ لے, صفیہ رکھ لے, ماریہ قبطیہ رکھ لے, حضرت خنسہ رکھ لے, حضرت خولہ کے نام پہ رکھ لے. یہ سارے نام میں نے تمہیں بتا کر گن کے سنا دیے, تجھے ایک بھی قبول نہیں ہے. کہتے نہیں یہ اس کا نام ہے, یہ میرے محلے میں فلاں کی بیٹی کا ہے, یہ ہمارے پڑوسی کا, ہمارے کزن کی بیٹی کا, پھپھو کی بیٹی کا, خالہ کی بیٹی کا. تو بھائی تیری بیٹی کا نہیں ہے, تو رکھ لے. عجیب معاشرہ ہے دنیا میں. نیا نام نہیں. والدین پہ حق ہے اچھا نام, اسلامی نام. میں مثال دیتا ہوں. اگر میرے پڑوسی نے اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھ دیا ہے, تو بابا میں بھی رکھ لوں تو کیری موت پہ جانی ہے. ہاں میرے گھر میں عبداللہ تو نہیں ہے نا, میرے ساتھ والے گھر میں. کیا ہو گیا؟ آپ کے گھر میں گوشت پکتا ہے, ساتھ والا بھی گوشت پکاتا ہے, تو اس کیا کو نہیں اس بکرے دا پکایا, میں کسی نوی چیز دا پکانا ہے. سمجھ گئے ہو؟ جی ہاں, پھر کھوتا ہی لینا ہے نا, اور کی ہونا ہے. نئی چیز کی بات نہیں ہوتی, حلال اور اچھی چیز کی بات ہوتی ہے. تو ماں باپ پہ پہلا حق ہے کہ نیا نام نہیں, اچھا نام رکھو. نمبر 2, اسلامی تعلیمات دو, اسلامی تعلیم پڑھاؤ. صرف سکول کالج نہیں, سکول کالج پڑھائیں, میں نے بھی پڑھا اور ٹاپ کر کے پڑھا الحمدللہ. اس معاملے میں ہم پیچھے نہیں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اللہ رسول بھی پڑھاؤ نا. اور تیسرا حق, والدین اس کا صحیح جگہ شادی کر دیں. پتہ ہے شادی بہت آسان ہے اسلام میں. اسلام میں ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس رشتہ لائے, حدیث پاک میں آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں اس کی 2 چیزیں پسند ہو, اس کی شکل پسند ہو اور اس کا دین پسند ہو, رشتہ کر دو. نہ کرو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر, زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا. یہ رسالت باپ نے بتا دی. شکل پسند ہے اور دین پسند ہے. آج کل ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, ہاں دلکش تنخواہ ہونی چاہیے, جاب بڑی تکڑی ہونی چاہیے, نوکری بڑی ڈاڈی ہونی چاہیے. ہاں آپ برادری والے باتیں تو ہیں ہی نا ساری, پتہ نہیں یہ کئی چیزیں دیکھتے ہیں دنیا میں. تو ایسا نہیں ہے بھائیو. بنیادی طور پہ مذہب دیکھا جاتا ہے, دین دیکھا جاتا ہے, باقی چیزیں بعد میں ہیں. وہ کالا ہے, سفید ہے, بگا ہے, بھورا ہے, وہ بعد دے گلا نے. یہ نہیں ہے. یہ دیکھیں اخلاق اس کے کیسے ہیں. ہم یہ تو دیکھیں بد اخلاق بچے کی کروڑ روپے تنخواہ کیوں نہ ہو, اس بچے پر ہم اپنی بچی نہیں دیں گے. ہم نے کوئی گھر میں بکری پال رکھی ہے یار, وہ میری بیٹی ہے,
میں اس پہ اتنے ظلم سہنے کے لیے کسی کی تنخواہ دیکھ کے بھیج دوں, اس کے اخلاق نہ دیکھو. اسی پر اللہ معاف کرے پھر طلاقیں ہوتی ہیں اور گھر اجڑتے ہیں. میرے نام کے ساتھ مفتی کا نام لگا ہوا ہے, میں نے یہ فتوے دینے ہوتے ہیں طلاق کے, نکاح کے, یہ میری کام ہے, میرے گھر کا کام ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ معاملات لوگوں میں کیا چلتے ہیں. وہ بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ہم رشتے کے وقت دین نہیں دیکھتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو رہی تھی, حضور پاک کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کرنی ہے, کیسے؟ آقا نے فرمایا 4 باتیں فرماتا ہوں. یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدینها, کہ 4 وجہوں سے شادی ہوتی ہے دنیا میں. حضرت ابو ہریرہ نے یوں دیکھا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیا؟ فرمایا دین دیکھ کر, یا شکل دیکھ کر, یا قوم قبیلہ دیکھ کر, یا پیسہ دیکھ کر, اسی لیے لوگ شادی کرتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے آنکھوں میں سوال کیا, رسول اللہ میرے لیے کیا ریکمینڈ فرمائیں گے؟ تو اس دھرتی کے سب سے عقل مند انسان نے جواب دیا, اللہ. فرمایا فاظفر بذات الدین, ابو ہریرہ پہلے دین دیکھنا اور پھر جو بھی ہو تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی. جی پہلے دین, فاظفر بذات الدین. ہاں اس کے ساتھ شکل بھی اچھی ہو, قوم بھی اچھی ہو, قبیلہ بھی اچھا ہو, پیسہ بھی ہو, حسن بھی ہو, نو ایشو, لیکن پہلے دینداری دیکھیں گے. ہمارے ہاں دینداری نہیں دیکھی جاتی, یہ بہت بڑا حق ہے. تو ان 3 حقوق کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں نا, تو ہماری اولاد ہمارے حق کھاتی ہے. پھر آپ اچھا نام نہیں رکھیں گے, نام رکھیں گے کسی فلم اسٹار کے نام پہ, تو کل اس میراثی بڑھنا ہے اور کی بڑھنا ہے. تو حقوق دیکھنے چاہیے. اور ایک بات اور کروں, یہ ان لوگوں نے مجھے نہیں کہا, کہیں مطلب آپ سمجھے ہوئے اینا نے سکھایا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا میری اس جگہ کا میزبان کون ہے. میں نے اسٹیج پر اس بچے کو بلا کے پوچھا, میں نے داستے سے ہی سالا میزبان کہہ رہا. میں یہ اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں, جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں انہیں نہیں کہا. جب ہم شادی کے موقع پہ محفل موسیقی کرائیں گے اور میراثی کو دیں گے 50,000 1 گھنٹے کا, اور جو ہمارا امام مسجد ہوگا وہ نکاح پڑھانے آئے گا اسے دینا 200 روپیہ. ایمان نال دسو ساڑی قوم میں مولوی پیدا ہونے نے یا میراثی پیدا ہونے نے؟ بس یہ فیصلہ کر لیں ہماری قوم میں پیدا کیا ہوں. ہم کس چیز پر اپنا مال لگا رہے ہیں یار؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی مولوی نے لالچ دے کر کوئی بات کی ہے, میں غیرت کے اوپر دستک دے رہا ہوں آپ کی, اور کچھ بھی نہیں. میں تو ایسی شادیوں میں سرے سے جاتا ہی نہیں ہوں جس شادیوں میں 2 نمبریاں ہوں. یہ محفل موسیقی ہو یا اس میں کوئی ڈھول باجے کے تماشے ہو نا, میں کہتا ہوں جی میرے ساتھ برادری تجھے توڑنی ہے نا, کل دی اج توڑ لو, میں نہیں آ رہا. میرے رشتہ دار ہو, میری برادری ہو, میرا قبیلہ ہو, میرا سسرال ہو, یا میری بیویوں کا میکا ہو, کچھ بھی ہو, میں اس معاملے میں 2 نمبری والا بات نہیں ہوں. اگر میں نے یہ بات برداشت کر لی ہے تو دنیا میں دوسروں کو جا کے سمجھاؤں گا کیسے؟ میں نہیں کرتا. کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے, دین پہ ناراض ہو رہا ہے نا, کوئی میری ذات پہ تھوڑی ہو رہا ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ایسے کہتے ہیں. ہاں آج وہ کہتے میں نہیں بلاؤں گا, میں اس کی شادی میں سب سے پہلے جا کے اسے گلے لگاؤں گا. میرا کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے. تو یہ ترتیب ہم بنائے نا, یہ تو ہم نہیں دیکھتے. ایک شادی میں اس شرط پہ شرکت کی کہ میں نکاح پڑھانے آؤں گا, یہاں یہ چیزیں نہ ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. اور اللہ نے پھر وہ کہتے ہیں نا کسی کا پردہ رکھے تو اللہ ہی رکھے, اور اللہ ہی پردہ کسی سے چوک دے تو پھر اس دی ضرورت نہیں کہ آپ نے آپ دا پردہ رکھ سکے. ایک بہت بڑا سیاسی ہے ہمارے ہاں, میں اس کی شادی میں گیا, اس کے بچے کا نکاح پڑھانا تھا. میں الحمدللہ ذاتی طور پہ نکاح کی فیس نہیں لیتا. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ ان علماء کو نہ دیں, دینی چاہیے, یہ میرا مزاج ہے, میری ایک رائے ہے. میں ایسے ہی گیا, میں نے جا کر نکاح پڑھایا. نکاح کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, تو دعا کے دوران سامنے ایک تمبو شمبو لگے ہوئے تھے, وہ ٹینٹ وینٹ, اور اس میں انہوں نے میراثیوں کو چھپایا ہوا تھا, اور توتی شوتی لے کے انہوں نے مونج رکھے ہوئے سن. میں مولوی جاوے تو پیچھے کم فٹ ہے سارا نا, وہ میری انتظار میں تھا اے تو جاوے. اب میں دعا ختم کرنے کے لیے ایسے ہاتھ اٹھایا تو سامنے ہوا سے پردہ ہٹا, تو توتی شوتی ڈھول چھول سارے لگے ہوئے سن نا. تو آپ بتائیں میں نے کھیری دعا کی تھی ہونی ہونا مسجد. بہرحال دعا تو میں نے ہدایت کی. دعا ختم ہوئی تو میرا میٹر تو شارٹ ہوا تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں دلہے کا والد, مفتی صاحب آپ کی فیس کتنی ہے؟ تو کسی عالم دین سے اس طرح پوچھا جاتا ہے؟ ایک تو پوچھنے کو اسے انداز نہیں آتا,
چلو میں نے پھر بھی آئی جائی کی، میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، چلو اٹھے چلیں۔ انہوں نے پھر پکڑا، جب تیسری بار کہا نا، میں نے کہا اچھا اب تو میں پوری بات کروں گا۔ میں نے کہا میں نے آپ کا نکاح حلال کیا یا حرام کیا؟ تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں پورے مجمع میں، کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نکاح پڑھ کے آپ کا رشتہ حلال کیا یا حرام کیا ہے؟ جی حلال ہی کیا ہے۔ اور میں نے کہا جو میراثی سامنے آئے ہوئے یہ حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں؟ اب تو اسے سمجھ آ گئی تو دیکھ لے، چپ۔ میں نے کہا نہیں مجھے بتائیں، میں آپ کو فیس بتا رہا ہوں، بتائیں۔ کہتے ہیں ظاہری بات ہے، اب وہ نوجوان ہے نا، دنیا میں وہ کر لیتے ہیں، تو گناہ تو کم، حرام کم ہے نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ آپ کا طے ہے نا، حرام والوں کے ساتھ، ان سے 1000 کم کر لیں، وہ حلال والے کو دے دیں۔ انہوں نے 5 لاکھ روپیہ طے سی، پوری رات وہ میراثیاں باڑا سی۔ میں نے کہا 1000 کم کر لیں اور مولوی کو دے دیں جس نے حلال کیا ہے۔ ہوں دوستو کنی ایک فیس دینی ہے؟ اب تو بچوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، شرم کریں۔ میں نے کہا یہ رسالت مآب کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس شادی کو ہم شادی خانہ آبادی کہتے ہیں، اس پہ ہم نے اللہ کو راضی کیا کہ ناراضگی والے کام ہماری شادیوں میں ہوتے ہیں؟ بھائیو یہ رواج ختم کریں اس دنیا میں۔ نکاح میں پرسوں ہم نے میں نے نکاح پڑھا اپنے ایک شاگرد بھائی عاقب کا سرگودا پہ، اللہ اکبر، تلاوت ہو رہی ہے، نعت چل رہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے اور نکاح ہو رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں نکاح۔ میں ایک حافظہ کی شادی میں شریک ہوا، بچی حافظہ تھی، اور جو ان کو خاوند ملے ماشاءاللہ وہ بھی دیندار تھے۔ اس نے بیان کے لیے مجھے بلایا، مردوں میں نے بیان کیا، اپنی شادی پہ لڑکی نے تلاوت سنائی ہے عورتوں کے مجمع میں۔ یہ ہوتی ہے شادیاں۔ اس شادیوں کو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں میری بچیوں کا رول ماڈل اماں عائشہ ہے، اماں فاطمہ ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ نہ اماں فاطمہ اور اماں عائشہ کا پھر ان غلیظ زبانوں سے لیں جن کے لیے ہمارا کردار یہ ہو، تو بھائیو ہمیں ان کو بھی سوچنا چاہیے نا۔ یہ بھی تو تعلیمات پیغمبر کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے، تو ہم غلطیوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف آئیں۔ جو مجھے آقا اور شریعت اور ایمان اور اسلام اور دین اور اللہ رسول بتاتا ہے اس پہ عمل ہو، اور جس سے روکتا ہے اس سے رک جائیں، تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر اللہ تعالیٰ آپ کو رمے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ کربلا میں اہل بیت کی عورتوں کے دوپٹے کھینچے گئے تھے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ وہ یزیدی فوج بڑی بے ایمان تھی، انہوں نے اہل بیت کو شہید کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اہل بیت کا خون بہایا ہے۔ ہم ان پر اس مسئلے میں ان سے بری ہیں، لیکن ہماری جو اہل بیت کی خواتین تھی ان کی عزتیں قیامت تک برقرار ہیں، یاد ہے۔ بس میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ کوئی نہیں کھینچتا، میں علی المرتضیٰ کی بیٹی کے لیے بات سمجھتا ہوں یار، جو ان بے ایمانوں نے کیا ہے وہ مانو، جو انہیں نہیں کیا جھوٹ کی سیدھے متھے نہ ماریے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، جی نہیں۔ ظلم اس دھرتی کا سب سے بڑا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارا قیامت میں حشر بھی حضرت حسین کے ساتھ ہو، لیکن جو سچ ہے وہ بیان کریں۔ فدق کہ باغ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کھا گئے تھے، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو فدق ایک باغ کا نام ہے، شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں جن میں ایک ایک کو وہ ہاتھ لگا کر گن کے آئے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کو یہ باغ بغیر جنگ کے ملا ہے، خیبر سے مدینہ طیبہ کے راستے میں ہے باغ فدق۔ حضور پاک دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور پاک کی 7 اولادیں تھیں جن میں 6 اولادیں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ قاسم دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے جس کو طیب و طاہر مطیب و مطہر بھی کہتے ہیں، 5 نام ہے اس بچے کے، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ یہ بھی بتا دوں کہ دوسرے بیٹے کے 5 نام کیوں ہیں، کیونکہ قاسم اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور عبداللہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے عبداللہ کا طاہر و طیب و اطہر و مطہر نام ہے کہ پاکیزہ زمانہ تھا کہ نبوت کا اعلان ہو چکا، اس لیے ان کے نام میں اتنی بات ہے صفات میں۔ تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم، یہ تینوں بیٹے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی مبارک میں فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور حضور پاک کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ رضی اللہ عنہن، 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی. چوتھی اور چہیتی اور پیاری بیٹی اما فاطمہ تو زہرا باقی تھی جب حضور دنیا سے گئے. تو حضور کی اولادوں میں کتنی اولادیں بچ گئیں؟ ایک. حضور پاک کے وفات کے بعد اما فاطمہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو خط لکھ کے بھیجا. یہ جو کہتے ہیں نا سیدہ دربار میں آئی، جھوٹ بولتے ہیں. کوئی ماں کا بچہ مجھے ثابت کر کے دکھا دے کہ جو اما فاطمہ دربار میں آئی ہیں. ارسلت الیہ، انہوں نے خط لکھا اور خط میں یہ سوال کیا کہ میرے والد کی جو میراث ہے وہ مجھے دے دی جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. اس جواب کو پورا پڑھو، ادھوری بات کرتے ہو. حضرت ابوبکر نے جواب میں عرض کیا کہ جواب میں فرمایا فاطمہ آپ کو زمین چاہیے اسی لیے آپ نے خط لکھا، تو جس زمین پہ آپ انگلی رکھیں آپ کے نام ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن اگر آپ کو یہ حضور کی میراث کے طور پہ چاہیے تو آپ کے والد اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے گئے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہو. یہ حضور نے فیصلہ کیا کہ نہ میں اپنے ماں باپ سے وراثت لیے ہے، نہ میری اولاد میں آگے وراثت جائے گی. یہ آپ کے والد اور ہمارے نبی کا فیصلہ ہے. اگر آپ چاہیں تو میں حضور کا فیصلہ بدل دوں، پھر آپ کو زمین مل جائے گی، ورنہ یہ فیصلہ آپ اپنے خامد حضرت علی سے بھی پوچھ لیں. اس سوال کے بعد اما فاطمہ نے کوئی بات نہیں کی. ظالم اما فاطمہ تو اس بات کو مان گئی تھی. آپ یہ 1400 سال کے بعد الزام لگا رہے ہو صحابہ کرام پر. اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنیں توجہ. اگر یہی بات ہے کہ اما فاطمہ کو وہ دے دینا چاہیے تھا تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ حضور کا فیصلہ ابوبکر صدیق بدل دیتا، پیغمبر کا فیصلہ بدل دیتا یار. اچھا اگلی بات کرو، ذوق تازہ ہے آپ کا. ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کا دور گیا، اس کے بعد کن کی حکومت آئی؟ کن کی؟ کتنے سال؟ 4.5 سال. کیا حضرت علی المرتضیٰ نے اس زمین پہ حکومت کی ہے یا نہیں کی؟ یہ فدق حضرت علی کے کنٹرول میں رہا ہے. اس پر کوئی ڈیم تو نہیں بن گیا تھا، اس کو کوئی پانی تو نہیں بہا گیا تھا، کوئی دریا تو نہیں آ گیا تھا، یہ کوئی نہر میں تو نہیں چلا گیا، آج تک قائم ہے. یہ فدق کی زمین حضرت علی کے زیر کنٹرول تھی. اما فاطمہ فوت ہو گئی تھی تو حضرت علی نے یہ کیوں نہ کیا کہ آؤ بیٹا حسن، آؤ شہزادہ حسین، آؤ اپنی ماں کا حق لے لو. حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کیا، بلکہ حضور پاک کے فیصلے کو اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق و عثمان غنی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. اگر اما فاطمہ کو نہ دینا حق کھانا ہے تو پھر حضرت علی پہ فتویٰ کیا ہے؟ تیسری بات، جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے 40 ہجری، 21 رمضان 40 ہجری، پھر حکومت کس کی آئی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن آئے یا نہیں آئے؟ سربراہ مملکت بنے یا نہ بنے؟ ہاں. حضرت امام حسن نے یہ زمین خود اپنے نام کیوں نہیں کرائی؟ میری ماں کا حصہ ہے، مجھے بتا دیں. اور اس کے بعد 6 ماہ کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی اور حکومت جا کے حضرت معاویہ کو دی. اس لیے کہتے ہیں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کیا میرے معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے. امام حسن نے جب صلح کی اور ان میں جتنی شرطیں لکھی حضرت معاویہ نے مانی، اس میں ایک شرط بھی یہ نہیں تھی کہ میری ماں والا حصہ ہمیں دیا جائے. تو اس کا معنی ہے جو عقیدہ ابو بکر کا ہے، جو فیصلہ عمر کا ہے، جو فیصلہ عثمان اور عثمان کا ہے، وہی فیصلہ حضرت علی کا ہے، امام حسن کا، امام حسین کا. یہ جب بات میں نے کی نا تو ایک ظالم نے مجھے کہا کہ جو اہل بیت کہا کہ ایک مرتبہ چھین لیا جائے نا پھر اہل بیت واپس نہیں لیتے. میں نے کہا ایک منٹ، دروغ گورا حافظہ نہ باشد. جو پاگل ہوتا ہے نا، جھوٹ بولتے ہیں، اس کا حافظہ نہیں ہوتا. تو جب اہل بیت نے نہیں لینا پھر تجھے کیڑی خارش پئی ہوئی ہے بینو دے دو، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ پھر تیرا دماغ خراب ہے، عقل سے بات کیا کر. یہ فیصلہ اس شخص کا ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور اس دھرتی کا سب سے عقل مند انسان. اس فیصلے پہ آپ بات کرتے ہو، تو اس لیے یہ کوئی کھایا بھائی بات نہیں ہے.
حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے بارے میں فرمائیے. لوگ برا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں. مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اس دھرتی پر 6 لاکھ علماء کا قائد ہے. ہم کراچی سے لے کر خیبر تک لاکھوں علماء اس کی تائید میں، لاکھوں علماء. پورے پاکستان کا ایک پیر طریقت نہیں ہے جو اس کا مخالف ہو، ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو اس کا مخالف ہو، ایک مفتی نہیں ہے جو اس کا مخالف ہو. 4 چوروں کے اختلاف سے اختلافی مسئلہ نہیں بنتا. جو بولتے رہے. اس جیسا پرامن صاحب تدبیر اور مدبر عالم دین آپ کو سیاست اسلامیہ میں نہیں ملے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک کی ایک بیٹی سگی تھی، باقی 3 سگی بیٹیاں نہیں تھیں. سنیں قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت نساء آیت نمبر 170. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. قرآن کریم اس آیت میں کہتا ہے نبی پاک میں حکم دے رہا ہوں آپ 3 طبقوں کو یہ حکم سنا دیں. حکم ہے پردے کا. کل ازواجک، زوجہ نہیں، ازواج جمع ہے، آپ خود سمجھتے ہو نا. زوجہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بیوی. اور ازواج کئی بیویاں، جمع ہے، پرولر ہے، سنگولر واحد نہیں ہے. کل ازواجک اپنی تمام بیویوں کو کم سنا دیں. اگلا لفظ وبناتک، بنت واحد ہے، ایک بیٹی. بنات کئی بیٹیاں، ساری بیٹیوں کو بتا دیں. ونساء المؤمنین اور عام عورتوں کو بھی بتا دیں. تو حضور پاک علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ بیویوں کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں اور مؤمنین کی عورتوں کو بتائیں. جب یہ آیت قرآن کی حضور کی کئی بیٹیاں بتا رہی ہیں تو آپ کو کس نے اختیار دیا آپ قرآن کے اوپر انکار کریں؟ قرآن کی تو ایک زبر زیر میں بھی غلطی نہیں ہے. اور اگلا جملہ شاید کوئی آپ کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ بنات کا لفظ تو ہے لیکن امت کی بیٹیاں مراد ہیں، تو انہیں جواب دینا کہ امت کی بیٹیوں کے لیے آگے لفظ موجود ہے ونساء المؤمنین، یہ تیسری عبارت الگ موجود ہے. تو یہ بناتک رسول اللہ کی اپنی بیٹیاں ہیں. ایسا نہیں ہوتا. پوری بات کریں. جماعت المسلمین کے بارے میں بتائیں. بس اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہمارے کچھ جماعت المسلمین کے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں پوری امت کافر ہے، صرف ایسی مسلمان ہے. اجی بس صرف تسی مسلمان ہو، اللہ تو ہدایت عطا فرمائے، اور کوئی نہیں آ سکتا. اور میں کیا بات کروں یار، میں اس بات پہ حیران ہوں. وہ کہتے ہیں کسی جگہ جمعہ نہیں ہوتا، صرف جمعہ ہمارا ہوتا ہے. ہمارے شہر میں ہے، صرف ان کے پاس ایک بیٹھک ہے، اس بیٹھک میں نماز پڑھتے ہیں. مسجدیں نہیں ہیں، صرف یہ بیٹھک ہے. میں نے کہا پھر تو امت ختم ہو گئی. حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی. پورا شہر میں نے کہا تمہارے مطابق کافر ہے، 4 گنجیاں مسلمان ہیں. 80 صفحہ تو چھوڑو، ادھی صافی پوری نہیں ہوتی. عجیب دنیا ہے بھائی. اسی لیے پیٹ کی باتوں کی بات نہ کریں، وہ بات کریں جو اللہ نے بتائی ہے، رسول اللہ نے بتائی ہے، صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے. تو اس بات پہ بندہ بات کرے. بعض اوقات ان چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر ہم آ کر نا اپنے بڑے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں ان جیسی باتوں کو کھڈے رہنے لگاتا ہوں کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، اجی تم یہ بات کر رہے ہو. انہی میں سے ایک شخص سے میری بات ہوئی ہے، میں آپ کو تھوڑا شمالی پنجاب کی بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہوا کہ حضور کے بعد ہم امتی کی بات نہیں مانتے. وہ کہنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے حضور کے بعد امتی کی بات نہیں مانے، حضور کی مانیں گے. میں نے کہا آپ ناراض تو نہیں ہوں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آپ تو بڑے بے غیرت آدمی ہیں. وہ تو اس کی آنکھیں کیوں؟ میں نے کہا حضور کے بعد آپ بھی تو امتی ہیں نا، تیری کیوں ماننا؟ تو بڑا بے غیرت بند ہے، شرم نہیں آتی؟ اور میں نے حرام دیا فلاں. عزت سے بات کریں. میں نے کہا حضور کے بعد تو امتی ہے تو تیری عزت ہے، جو صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. میرا دماغ خراب ہے. تو 2 منٹ میں اس کی ڈبری ٹائٹ ہو گئی. تو اس طرح بیٹھ کر سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح محفل میں ان کو ڈسکس کر کے میں ان جیسوں کو ویلیو نہیں دیا کرتا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.